پچھلی صدی کا واقعہ ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر میں پانی آنے لگا تھا. تو یہ طے کیا گیا کہ حضرت حمزہ کو اور دیگر شہدائے احد کو دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے. ابھی جہاں احد کے شہداء دفن ہیں، میدان احد میں جہاں جاتے ہیں ان کو ایصال ثواب کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احد کے شہداء یہاں دفن نہیں تھے، نالے کے قریب میں دفن تھے. جبل الرمات کے برابر سے جو نالا جاتا ہے اس کے قریب میں دفن تھے. تو یہ طے ہوا کہ دفن کر دیا جائے. لیکن اب امت میں کوئی بڑا ہنگامہ نہ پیدا ہو جائے، اور سعودی حکومت کی اپنے کچھ مخصوص پالیسیاں ہیں، مجھے اس وقت اس پر تبصرہ نہیں کرنا. تو ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ اس واقعے کا اعلان نہیں کرنا، اور یہ کام دن میں نہیں کرنا، رات میں کرنا ہے. چاروں طرف سے حفاظتی فورس لگا کر کے کہ باہر کے کسی آدمی کو پتہ نہ چلنے پائے. ایک مخصوص ٹیم بنائی گئی. اس ٹیم میں عراق کے ایک مشہور عالم تھے شیخ محمود الصواف رحمہ اللہ. انہوں نے خود اپنا واقعہ سنایا کہ میں بھی اس ٹیم میں تھا. ہم لوگوں نے جا کر کے جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کھولی تو حضرت حمزہ اسی طرح آرام فرما رہے تھے جس طرح اس دن آرام کر رہے تھے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دفن فرمایا تھا. انہوں نے خود بتلایا شیخ محمود صواف نے کہ حدیث میں آیا نا کہ کفن کے لیے کپڑا پورا نہیں تھا تو پیروں پر گھاس ڈال دی گئی تھی. وہ کپڑا بھی اتنا ہی چھوٹا ویسے ہی محفوظ تھا، وہ گھاس بھی ویسے ہی محفوظ تھا. قبر کھودنے والے نے بتلایا کہ غلطی سے کدال حضرت حمزہ کے انگوٹھے میں لگ گیا، پیر کے انگوٹھے میں، تو تازہ خون بہنا شروع ہو گیا. گوگل پہ حضرت حمزہ کے اس انگوٹھے کا فوٹو موجود ہے، جو لوگ چاہیں تلاش کر سکتے ہیں. تازہ خون بہنا شروع ہو گیا. شیخ محمود الصواف کہتے ہیں، واقعات کا کون انکار کرے گا، چشمدید گواہوں کے بیانات ہیں. شیخ محمود الصواف کہتے ہیں حضرت حمزہ کا ہاتھ یوں زخم کے اوپر رکھا ہوا تھا. جس جگہ نیزے کا زخم لگا تھا حضرت وحشی نے جب حملہ کیا تھا، کمال کی بات ہے، حضرت حمزہ بھی جنتی، حضرت وحشی بھی جنتی. یہ ہے ایمان. تو حضرت وحشی نے جب حملہ کیا تھا جہاں نیزہ لگا تھا اور اندر آنتیں کٹ گئی تھیں، اس زخم کے اوپر زخم بھی تازہ اور یوں ہاتھ رکھا ہوا. شیخ محمود کہتے ہیں مجھے خیال آیا کہ میں ہاتھ سیدھا کر دوں. میں نے ہاتھ اٹھا کے سیدھا کیا تو ہاتھ اتنا نرم تھا جیسے کسی زندہ انسان کا ہاتھ ہو. وہ ہاتھ سیدھا ہو گیا. ہاتھ تو سیدھا ہو گیا لیکن اس زخم سے ہلکا ہلکا خون نکلنا شروع ہوا جس کا دھبا کفن کے اوپر نظر آنے لگا. ہم لوگوں کو فکر ہوئی کہ اب کیا کرے. وہ ہاتھ خود بخود اٹھا اور جا کر رکھے. شہداء کی اصل زندگی تو برزخی زندگی ہوتی ہے. انبیاء کرام کی بھی برزخی زندگی ہے، شہداء کی بھی نہایت اعلیٰ درجے کی زندگی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ شہداء کے جسموں کو بھی ایک درجے کی زندگی دے کر انسانوں کو دکھاتے ہیں. دیکھو جان تو سب کی جانی ہے لیکن ان کے مقام کو پہنچنا کسی کے لیے آسان ہے. یہ نمونہ دکھایا اللہ تعالیٰ. تو اللہ نے فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ. اللہ تعالیٰ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. اللہ ایمان والوں کو منافقین سے الگ کرنا چاہتے تھے اور اللہ تم میں سے کچھ خوش نصیبوں کو شہادت کا مقام دینا چاہتے تھے. تسلی ہو گئی صحابہ کرام کو، بھول گئے وہ عہد کا غم. یہ اوپر کی سطح تھی نا، نیچے کی سطح میں نقصان نظر آ رہا تھا. جب اوپر کی سطح پر نظر پڑی تو فائدہ نظر آ گیا. ایک اور مثال سے اس بات کو سمجھیں. کسی جگہ پرانا مکان ہے، کھنڈر ہو گیا ہے، سانپ بچھو رہتے ہیں، رات میں کسی کی جانے کی بھی ہمت نہیں ہوتی. ایسا لگتا ہے جگہ بیکار پڑی ہوئی ہے.
کسی نے پلان بنایا یہاں بلڈنگ بنائیں گے، نقشہ بنایا لگا دیا. جو نقشے کو دیکھے گا اس کا دل خوش ہو جائے گا، اتنی عمدہ بلڈنگ بننے والی ہے. پہلے سے ماشاءاللہ باہر گاڑیاں بھی کھڑی ہوئی ہیں، لوگ بھی چل پھر رہے ہیں. اب تو ایسا بنا دیا جاتا ہے حرم پاک میں مکہ مکرمہ میں جو عارضی برج بنایا گیا تھا طواف کرنے والوں کے لیے، جب اس کا نقشہ بنا اور اس کا ویڈیو بن کر آگے آ گیا، ہم نے دیکھا تو ہم سمجھے کہ یہ بن چکا ہے، ایسا مکمل ویڈیو. اس کے بعد اللہ نے توفیق دی، وہاں پہنچے تو وہاں تو پہلا اینٹ بھی نہیں رکھا گیا تھا. اس کا جو پہلا کھمبا کھودا گیا تھا وہ ہمارے سامنے کھودا گیا تھا، تو ابھی کچھ بھی بنا نہیں تھا، وہ نقشہ دکھا دیا گیا. اللہ اور اس کے رسول کے جو وعدے ہوتے ہیں نا وہ ایسے نقشے ہوتے ہیں، یہ ہونے والا ہے دکھا دیا گیا. تو ایک نقشہ بنا ہوا ہے، بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے، لوگ نکل رہے ہیں، گاڑیاں کھڑی ہیں، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، یہ آفس ہے، یہ دکان ہے، یہ رہائشی مکان ہے. اب ایک آدمی نے اس نقشے کو دیکھا، جگہ پر گیا سائٹ پر، ایک آدھ سلیب تو پڑ چکی ہوں گی، وہاں جا کر دیکھا تو بلڈوزر لگا ہوا ہے، پرانی عمارت توڑی جا رہی ہے. تو نقشہ ہے تعمیر کا، عمل ہے تخریب کا، ہے نا. لیکن یہ تخریب برائے تعمیر ہے، یہ تخریب تعمیر کا پیش خیمہ ہے. اب کوئی کہے نہیں ہم نہیں توڑنے دیں گے، نہ توڑنے دو، تعمیر کبھی نہیں ہو سکے گی. اگلی تعمیر کے لیے یہ تخریب ضروری ہے. یہ ہے اللہ کا بنایا ہوا تکوینی نظام. موضوع بہت تفصیلی ہے اور سن کر دماغ کے لیے سمجھ لینا یہ بھی بہت آسان نہیں ہے، لیکن یہ چند گھنٹوں کا کام ہے. اور اس کا دماغ میں اتر جانا اور اس کے مطابق انسان کی سوچ کا ڈھل جانا یہ برسوں کی تربیت کے بعد ہوتا ہے. یہ بہت لمبا کام ہے. یہ جو تربیت ہوتی ہے نا، کسی شیخ کی صحبت میں رہ کر دھیرے دھیرے اس سے تربیت حاصل کرنا، وہ اسی لیے ہوتی ہے تاکہ سوچ بنے. اور اگر کوئی اپنی سوچ درست کرنے کو تیار نہیں ہے تو پھر وہ شیخ کی صحبت میں رہ کر بھی کچھ نہیں پا رہا. یہ ایسے ہی ہے جیسے بوتل کا ڈھکن اچھی طرح بند کر دیجئے اور پھر اس کو نل کے نیچے رکھ دیجئے، انشاءاللہ قیامت تک اس میں ایک قطرہ بھی نہیں جائے گا. اگر بھرنا چاہتے ہیں تو ڈھکن کھولنا پڑے گا نا. باریک سا بھی سوراخ ہو تو ایک ایک قطرہ کر کے کسی دن بوتل بھر جائے گی، لیکن اگر ڈھکن بند ہے تو کبھی نہیں بھرے گی. اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنے بندے کے پاس. حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت کے عالم تھے. یہ جو دارالفتہ ہوتا ہے نا، اس کا تعلق اسباب کی نچلی سطح سے ہوتا ہے. اس نے یہ کیا اس کا یہ حکم، اس نے یہ کیا اس کا یہ حکم. اور یہ جو اوپر کی تکوینی سطح ہوتی ہے یہ افتاء سے بھی اوپر کی چیز ہوتی ہے. ان پر فتوے نہیں لگ سکتے، اس لیے وہ کام کرنے والے عام نگاہوں سے نظر بھی نہیں آتے، ورنہ روز فتوے شروع ہو جائیں گے.